جی جی، ہم ناصر صاحبہ سے بات کر رہے تھے کہ کس طرح ہم اپنے گھر کے اندر سبزیاں اگا سکتے ہیں اور کتنا آسان کام ہے جس کو ہم نے اتنا مشکل سمجھ لیا. تو پلیز آپ دوبارہ کنٹینیو کیجئے گا جو آپ بتا رہی تھی. ایکچولی گارڈننگ کو مشکل سمجھنا یہ صرف ایک سوچ کی بات ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے. اور ایک میں بات خاص طور پہ کہوں گی کہ ایک کلچرل بیریئر ہے ہمارے ہاں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مٹی کو ہاتھ لگانا یہ کوئی بہت ہی لولی سا جاب ہے اور یہ نوکروں کو کرنا چاہیے، یہ مالیوں کو کرنے کا کام ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم یہی سوچ لیں کہ جب ہم گارڈننگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری ہاتھ جب مٹی میں جاتے ہیں تو اب تو سائنس نے یہ اسٹیبلش کر دیا ہے کہ اس میں اس طرح کے مائکرو آرگنزمز مٹی میں موجود ہیں جو کہ بہت ساری بیماریوں، خاص طور پہ آج کے زمانے کی جو اہم بیماریاں ہیں جیسے انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، تو بہت سارے مائکروبز ایسے ہیں کہ جب آپ مٹی کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت افیکٹولی آپ کے انگزائٹی اور ڈپریشن اور اس قسم کی تکلیفوں کو بھی دور کرتے ہیں. اور ایک گارڈننگ میں ایکچولی ایک ہوپ ہے، ایک خوشی کا پہلو ہے. تو وہ تو جب ہم ذہنی طور پہ پرسکون ہیں اور خوشی ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں، میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ بہت سارے ہیلتھ پرابلمز ختم ہو جاتے ہیں. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت میں پچھلے 10 سال پہلے سے زیادہ اپنے آپ کو بہتر ہیلتھ میں سمجھتی ہوں اور مجھے لگتا ہے میرا اسٹیمنا بہت زیادہ پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے. تو ایک تو یہ جب تک ہم بیگماتی کلچر کو نہیں اور ایک پرائیڈ نہیں لیتے کہ میں یہ بھی کر سکتی ہوں. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت بہت ہی آسان بات ہے. اگر ہم گرمیوں کی سبزیوں کو دیکھیں تو سوائے بھنڈی کے اور بیگن کے ساری بیل دار سبزیاں ہیں جن کے لیے ہمیں بہت ساری اسپیس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. تو ہم کنٹینرز میں لگا سکتے ہیں اور جن کی چھتیں ہیں وہ چھتوں پہ لگا سکتے ہیں. چھتیں تو آپ ایکچولی بہت بڑا باغ بنا سکتے ہیں چھت کے اوپر. تو اس میں سمپلی آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ مٹی اور اس کے اندر کمپوسٹ کا استعمال اس طرح سے کریں کہ وہاں اس میں یہ خاص چیز بتانا چاہتی ہوں کہ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ مٹی بے جان چیز ہے. حالانکہ مٹی بے جان نہیں ہے، یہ جاندار ہے. آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ 1 ٹی اسپون مٹی میں اس وقت جو پوری دنیا میں انسانوں کی آبادی ہے 1 ٹی اسپون مٹی میں اس سے زیادہ زمینی خردبینی اجسام ہوتے ہیں اور یہی ہیں جو کہ خوراک بنانے میں حصہ ڈالتے ہیں. اور اگر یہ نہ ہو تو ہم قدرتی طریقے سے صحت بخش خوراک پیدا نہیں کر سکتے. اور ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب یہ کھادیں ڈالتے ہیں، زہریں ڈالتے ہیں تو سبزیوں کے خوراک کا، کھانے کی، پھلوں کا ذائقہ اچھا نہیں رہتا. تو آپ یہ سمجھیے کہ اگر کسی سبزی پھل اگایا گیا ہے اور اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ قدرتی طریقے سے اگی بھی نہیں ہے. کیونکہ قدرتی طریقے سے جو چیز اگے گی وہ انتہائی مزیدار بھی ہوتی ہے اور اس میں نیوٹرینٹس کا بیلنس بہت زبردست قسم کا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں میرا اسی مقصد کے لیے میں نے ایک یوٹیوب چینل شروع کیا جس میں کہ لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے اپنی مثال سے اور کہ میں کس طرح سے کام کرتی ہوں تو ہم بالکل بگنرز کے لیے اس میں وہ ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں، ان کو ایک ایک چیز بتاتے ہیں جس سے کہ دیکھ کے وہ بڑی آرام سے، آسانی سے سبزیاں اور پھل اور پھول لگا سکتے ہیں. میں اس موقع پہ ایک خاص بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کچن گارڈننگ ایکچولی یا ہوم گارڈننگ
रूफ टॉप गार्डनिंग है या कंटेनर गार्डनिंग है, इन ग्राउंड गार्डनिंग है, मतलब मुख्तलिफ इसके जैसे जैसे जिस लोगों के जिसके पास जिस तरह की सहूलत है। तो इसमें एक्चुअली खुराक उगाना एक तो है ही है कि सेहत बख्श हम मजेदार और सेहत बख्श खुराक पैदा करें, लेकिन इसमें दो और चीजें हैं जिनकी तरफ मैं आपके तबस्सुत से सब लोगों को उनकी तवज्जो इस तरफ कराना चाहती हूँ कि गार्डनिंग एक ऐसी चीज है जिसकी जो आपको, अगर आप कुदरती तरीके से खुराक उगाएंगे तो वो आपको एक ऐसे तरफ ले जाएगी कि आपके घर का सारा वेस्ट ये एक रिच रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको किसी किस्म की जहरें लेने की जरूरत नहीं है, आपको किसी किस्म की टॉक्सिक केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं है, हत्ता कि आपको कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट और ऐसी चीजें भी बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है। आपके पास 100% फ्री। हम दो चीजें कहते हैं, एक ये है कि अपनी कंपोस्ट आप खुद बनाएं, और दूसरा ये है कि आप ओपन नेचुरल सीड्स इस्तेमाल करें ताकि आपको बार बार बीज खरीदने पे पैसे खर्च करने ना पड़े, और आप बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। शुरू में सिर्फ ये है कि आपको, अगर वो तो डिपेंड करता है, आप अगर आप अपने ज़ौक़ की तस्कीन करना चाहते हैं कि मुझे इस किस्म के कंटेनर चाहिए मुझे, वो तो फिर स्काई इज द लिमिट। लेकिन आप बाल्टियों में, पेट के खाली डब्बों में, आप खाली बोरियों में, आप मतलब कोई भी आपके पास टूटे फूटे घड़े हैं, कुछ है, आप बगैर कुछ खर्च किए हुए भी इन सारी चीजों में बहुत इफेक्टिवली पौधे लगा सकते हैं। तो मैंने एक कैंपेन खास तौर से आजकल शुरू की हुई है, और वो है कि एवरी किचन मस्ट हैव अ वर्मी कंपोस्टिंग बकेट। उससे क्या होता है कि आप अपना डेली का वेस्ट उस बकेट में डालते जाते हैं। वो अगर किसी को दिलचस्पी हो तो हम उनको वजाहत से बता भी सकते हैं, हेल्प भी कर सकते हैं कि वो कैसे बनाया जा सकता है, हम खुद बनवा के दे सकते हैं। आपका जो डेली का वेस्ट है वो, उसको एक खास किस्म के केंचुए हैं जो खाते रहते हैं, और जब वो बाल्टी या टब भर जाता है तो आपके पास, इसको आजकल वर्मी कंपोस्ट को सारी दुनिया में ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। अच्छा। तो ये बेहतरीन, मतलब कंपोस्ट में भी इसको बेहतरीन किस्म की कंपोस्ट समझा जाता है। तो ये अगर बाजार में आप जाएंगे 200 रुपए किलो, 400 रुपए किलो, लेकिन घर में सिर्फ सिंपली ये करना है, एक बकेट रखनी है या 2 बकेट्स रखनी है, तो आप अपनी कंपोस्ट बना के बीज आप खुद अपने सेव कर सकते हैं। मतलब आपने मिर्चें उगाई हैं, तो अगर आप यकीन माने एक मिर्च भी वो सुर्ख हो जाती है, उसके बीज रख ले, तो एक मिर्च में हमने एक दिन काउंट किया था 150 से ज्यादा बीज से। अच्छा। तो 4-5 तो पौधे चाहिए। आप तो एक, इससे एक फायदा ये है कि कम्युनिटी भी बिल्ड होती है, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ कोई 60 के करीब ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो होम गार्डनिंग कर रहे हैं, जो कि मेरे लिए बड़ी ही खुशाइंद बात है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को दावत दूंगी कि वो हमारी इस कैंपेन में शामिल हो, क्योंकि हमने एक और कैंपेन में टारगेट किया हुआ है कि हमने 1000 अर्बन गार्डन्स बनाने में लोगों को सपोर्ट करना है। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के कल्चर के हिसाब से अगर हम 1000 गार्डन्स, होम गार्डन्स जो कि ऑर्गेनिक है, नेचुरल तरीके से वो बनाए जाते हैं, 1000 गार्डन्स एस्टैब्लिश हो गए, तो then we can actually very easily have millions of gardens. ओ माशाल्लाह, जबरदस्त, बड़ी कमाल की इंफॉर्मेशन आपने नाज़ा दी है। और मेरा नहीं ख्याल है कि आपके साथ तो शायद घंटों बैठना पड़ेगा तो कुछ हमें शायद सही तरीके से समझ आएगी। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि जो मैं जिन फैक्टर्स को मैं बीमारी के अंदर कनेक्ट करती हूँ, आपने उन बीमारियों के पीछे जो हम खुराक खाते हैं जिसमें हम जिंदा हैं, उसको बड़े जबरदस्त तरीके से इन तमाम लोगों को जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं,
ان کو ایکسپلین کر دیا. لیکن اور بھی اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جتنا آپ کا گر ہے, جو آپ کا اسکل ہے, جو آپ کی نالج ہے, اس کو آپ نے چھپایا ہوا نہیں ہے. سب سے جو خوبصورت بات آپ کے بارے میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ اس کو عام کر رہی ہیں. تو میں یہ تمام لوگوں کے لیے اسی ویڈیو کے نیچے آپ کے سارے سوشل میڈیا کے لنکس شیئر کر دوں گی, تاکہ جو میں تو بلکہ کہوں گی جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں تو سوچے ہی نہیں کوئی بھی لوگ کہ ہم دیکھیں گے. اتنے تو آپ نے آسان حل بتا دیے کہ گھر میں بالٹی ہے, کوئی خرچہ نہیں ہے, کوئی پیسے چکر نہیں ہے, اتنا لمبا کوئی انویسٹمنٹ نہیں نظر آ رہی مجھے. تو بہت آرام سے, اور سب سے بڑی بات آپ نے جو کوڑا ریسائیکل کرنے کا طریقہ بتایا, یہ تو ہر انسان کے گھر میں کوڑا ہے, تو اس کو اگر آپ کمپوسٹ یا اس کو کھاد میں کنورٹ کر کے اپنے لیے سبزی اگا رہے ہیں, تو یہ تو آپ نے بہت سی چیزیں وہ بتا دی جو گھروں میں موجود ہوتی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ جتنے لوگ سنیں گے, دیکھیں گے, انشاءاللہ وہ آپ کے چینلز کے تھرو آپ سے رجوع کریں گے اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں. ایکچولی وہ اپنے لیے کریں گے, وہ آپ کے لیے نہیں کریں گے جو کچھ بھی کریں گے. میں اگر میرے لیے کر لیں تو بھی میں ان کی بہت شکر گزار ہوں گی. دو چیزیں میں کوئکلی کہنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہم پروموٹ کرتے ہیں کہ قدرتی بیج استعمال کیے, ہائیبریڈ بیج نہیں استعمال کریں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہائیبریڈ بیج مہنگا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہائیبریڈ بیج سے آپ اپنے لیے بیج سیو نہیں کر سکتے اگلے سیزن کے لیے. تو یہ تو جو دنیا کی بڑی بڑی بیج بنانے والی کمپنیز ہیں ان کے پروفٹ میکنگ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک گریڈ ہے. تو لیکن اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جو نیچرل سیڈ ہے وہ ہائیبریڈ سیڈ کے مقابلے میں بہت سستا بھی ہوتا ہے. اچھا. تو ہم نے, کیونکہ میں نے اپنے تجربے سے یہ سیکھا, جس سے کسی سے میری بات ہوتی تھی ہر شخص کہتا تھا کہ دیسی بیج تو یا نیچرل بیج تو ملتے ہی نہیں ہیں. تو ہم نے پھر ایک یہ ایفرٹ کی, میں نے اپنے ذمے ایک کام خاص طور پہ یہ لیا ہوا ہے کہ میں اپنے گارڈن میں مطلب صرف خوراک اگاتی نہیں ہوں اپنی کنزمپشن کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, بلکہ میں نے اپنے لیے یہ مشن بنایا ہوا ہے کہ میں نے نیچرل سیڈ سیو کرنے ہیں. تو اس کے لیے پھر ہم نے لوگوں کی آسانی کے لیے ایک ویب سائٹ بنائی ہے آرگینکا پاکستان کے نام سے. تو وہ وہاں سے کوئی بھی سیڈز وہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتا ہے اس ویب سائٹ کے تھرو. اور اس میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جب یہ وہ کہتے ہیں نا چراغ سے چراغ جلتا ہے, تو جب گارڈننگ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بہت خوبصورت کمیونٹی بلڈ کر دیتی ہے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا ناصرہ, ٹائم دینے کا. مجھے پتا ہے آپ اتنی بزی ہوتی ہیں اور آپ کی اتنی ساری ایکٹیویٹیز ہیں, بٹ آئی ایم ویری شیور کہ لوگ جو ہے نا, انشاءاللہ ہم ایک ایسی کمیونٹی بنانے میں آپ کے ساتھ مل کے ضرور کامیاب ہوں گے جو نیچرل اور آرگینک فوڈ جو اپنے گھر میں گرو کر رہے ہیں, لمبا چوڑا چکر بھی نہیں ہے, اس کی ایک کمیونٹی ہم انشاءاللہ آپ کی مدد کے ساتھ ضرور بنا لیں گے. Thank you very much for giving us time. Thank you. بہت شکریہ. اور میں اگر کسی بھی حوالے سے کسی کام آ سکوں تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی. بڑی مہربانی. تھینک یو جی, بہت شکریہ. حافظ. اللہ حافظ.